صبح کے کوئی 11 بج رہے تھے اور شور و غل عروج پہ تھا۔ ہر باہر ایک طرف مشین چلنے کی آواز تو ساتھ میں پانی کے موٹر کی آواز اس میں شامل ہو رہی تھی۔ گلی میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ او آؤٹ ہے، آؤٹ ہے! اور پھر پنکھا بھی چلتے چلتے بند ہو گیا۔ بجلی جو چلی گئی تھی وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کھڑکی پہ موجود پردے سے سورج کی روشنی چھن کر سیدھے مسہری پر پڑ رہی تھی۔ کمرہ تپ رہا تھا۔ ہتھیلی سے اس نے آنکھیں مسلیں۔ دماغ نیم غنودگی میں تھا۔ گردن پہ پسینے کی وجہ سے چپکے بالوں سے الجھن ہوئی۔ جھنجھلا کے بالوں کو جوڑا بنایا تو آنکھیں کھلیں۔ صحیح معنوں میں وہ اب نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ ایک طائرانہ نگاہ کمرے میں ڈال کر بے بسی سے دانت پیسے رونا آنے لگا۔ پھوپھو اللہ کرے آپ کے کمرے کا پنکھا اے سی دونوں خراب ہو جائے، خانزادہ حویلی کی بجلی چلی جائے، سنہر بطخ تم سیڑھیوں سے گر جاؤ، بھائی کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے۔ اف! رہ رہ کے اسے غصہ آ رہا تھا۔ صبح صبح اتنا شور کس بات کا ہے؟ باہر سے شور کی آواز پہ الگ کفت ہوئی۔ تبھی یوشے تکیہ مٹھی میں دبوچے کمرے میں آیا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ لیلک سے بنا نظریں ملائے تکیہ مسہری پہ رکھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ لیلک جو موبائل گود میں رکھے استعمال کر رہی تھی، سر اٹھا کے یوشے کو کنکھیوں سے دیکھا۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ اس کے مسلسل ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پہ یوشے نے آئینے میں دیکھتے لیلک کی عکس کو دیکھ کر کہا۔ رات وہ فیصلہ کر چکا تھا، وہ غصے سے کام نہیں لے گا۔ اب قسمت میڈم سے پھوٹی تھی تو مزید تقدیر سے لڑ کر خود کو تھکانا اس کے نزدیک بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بس وہ چاہتا تھا لیلک یہ سب قبول کر لے۔ مشکل تھا پر ناممکن بھی نہیں، اور ہمیشہ کی طرح خانزادگی کا منتظر تھا۔ صبح صبح میرا بحث کا موڈ نہیں۔ کیا تمہارے گھر میں جنریٹر یا یو پی ایس نہیں کی بھی سہولت نہیں ہے؟ ہے نا یو پی ایس، پر اس پہ ابو امی کے کمرے کا پنکھا چلتا ہے اور گھر کی کچھ سوئر آنکھیں جھپک کر جواب دیا۔ لیلک اس کے انداز دیکھتی رہی۔ اس کے گلے میں موجود چین سے اسے نفرت تھی۔ یہ چین تم اتار کے نہیں پھینک سکتے؟ اس کی وجہ سے صدا کے گنڈے بدمعاش لگتے ہو۔ اسے الجھن ہونے لگی۔ لیلک کے شوہر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہاں شہریار ٹیپ ٹاپ سا اور کہاں یوشے لاپرواہ رف سے حلیے میں رہنے والا۔ جس دن پیار سے بولیں گی اتار کے پھینک دوں گا۔ وہ یقیناً ضج کر رہا تھا، انداز طنزیہ تھا۔ لیلک نے چپ سادھ لی۔ گرے کلر کے ڈھیلے سے کرتے شلوار میں زیب تن تھا۔ بال برش کر کے واپس ماتھے پہ بکھر گئے۔ اس کی جو لائن بہت اچھی تھی، پٹھانوں سا ہی دکھتا تھا، کثرتی جسامت تھی۔ اچانک لیلک نے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ آج سے پہلے اس نگاہ سے یوشے کو دیکھا ہی نہیں جو اس کی شخصیت کی خوبیاں دکھائی دیتی۔ خیر اچھا تو وہ اس کو اب بھی نہیں لگ رہا تھا۔ موبائل ایک طرف رکھ کے وہ واش روم چلی گئی۔ شہریار سے اب تک رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ واپس آئی تو سامنے مسہری پہ ناشتے کی ٹرے موجود تھی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ناشتے کرتے یوشے کو دیکھا۔ مجھے معلوم ہے آپ بھی بھوکی ہیں، بلا وجہ کی بحث چھوڑ کے ناشتہ کرنے آ جائیں۔ مجھے یہ بھی اندازہ تھا آپ باہر نہیں آئیں گی، اس لیے یہیں لے آیا۔ پر روز ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ناشتہ اور کھانا سب ساتھ کھاتے ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ بھوک سے برا حال تھا۔ لیلک ناشتے کے لیے بیٹھ گئی۔ میں تمہاری کوئی ملازم نہیں ہوں جو حکم جھاڑ رہے ہو۔ بیوی ہیں آپ میری، اور ملازم اب میں بھی آپ کا رہا نہیں۔ رسانی سے کہہ کر کپ ہونٹوں سے جدا کیا۔ میں یہ تیل سے لت پت پراٹھا نہیں کھا سکتی۔ اتنا بھاری ناشتہ کرنے کی کہاں عادت تھی۔ وہ عموماً جوس یا
فروٹ ناشتے میں لیتی اور اکثر صرف چائے، موڈ کے حساب سے۔ باقی گھر کے لوگ جو بھی کھاتے ہوں، اس سے لیلک کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ میڈم، سوری مسز یوشے خان، یہ آپ کی حویلی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ریسٹورانٹ۔ جب آپ حالات سے واقف ہیں تو کیوں الجھ رہی ہیں؟ ہمارے ہاں ایسا ہی ناشتہ ہوتا ہے۔ کہیں تو ڈبل روٹی لا دیتا ہوں، کچن میں رکھی ہے۔ ویسے تو میکال صاحب بھی اکثر ناشتہ باہر کرتے اور چائے پراٹھا منگواتے تھے۔ زبان پھسلی تھی۔ لیلک نے سر جھکا کر گہرا سانس کھینچا۔ سوری۔ اس کے سخت تاثرات دیکھ وہ جذبات سا بولا۔ آئندہ اس حویلی کے لوگوں کا نام مت لینا، مر گئے وہ سب میرے لیے۔ دل مار کر اس نے پراٹھا ہی توڑا تھا اور آملیٹ کے ساتھ کھانے لگی۔ منہ میں جب اچھا ذائقہ گھلا تو عجیب خوشگواری ہوئی۔ یوشے ناشتہ کرتے ہی جا چکا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ بھابھی، میں اندر آ جاؤں؟ کچھ دیر بعد نجف ڈرتے ہوئے جھجک کے ساتھ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ رات لیلک نے اسے بھگا دیا تھا۔ آ جاؤ۔ اس کی سہمے ہوئی انداز پہ لیلک نے آرام سے کہا۔ نجف کے ساتھ ایک لڑکی اور تھی۔ یہ میری کزن ہے، پھوپھو کی بیٹی مائدہ ہے۔ برانڈڈ سوٹ میں ملبوس ایک اسمارٹ سی لڑکی کا ہاتھ نجف نے تھاما۔ لیلک نے بیزاری سے ایک نگاہ اس پہ ڈالی۔ مائدہ بھی کچھ نہیں بولی۔ اس کے بعد ایک خاتون وہیل چیئر پہ اندر داخل ہوئیں۔ زرغونہ پیچھے سے دھکا لگا رہی تھی اور چچی بھی اندر آئیں۔ لیلک نے منہ پھیر کے آنکھیں چڑھائیں۔ یہ پھوپھو ہیں میری، اور پھوپھو یہ یوشے بھائی کی دلہن، بہت پیاری ہے نا؟ نجف کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما رہا تھا۔ اپنی تعریف پہ بے ساختہ لیلک مسکرا دی۔ وہیل چیئر پہ موجود خاتون کو دیکھ، جن کے چہرے پہ بے جان نرمی تھی، ایسی نرمی جو اسے دادو اور اس کی ماں کے چہرے کے علاوہ اس نے کبھی کسی چہرے پہ نہیں دیکھی، پھوپھو نام سے ہی اسے نفرت ہو گئی تھی۔ اف، یہاں بھی پھوپھو؟ دل نے آواز دی۔ مجھے ابھی بھابھی بیگم نے سب بتایا۔ آپ بالکل بیگم صاحب جیسی ہیں، گویا ان کی جوانی۔ وہیل چیئر کے پہیوں کو ہاتھوں سے چلا کر وہ مسیری کے قریب آئیں جہاں لیلک بیٹھی تھی۔ توبہ، اس کو تو سلام کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ چچی نے دبی سرگوشی کی تو زرغونہ نے سر جھٹکا۔ آپ میری ممی کو جانتی ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ عرفہ نے سر ہلایا۔ بھائی جان کے ساتھ اکثر حویلی جاتی تھی۔ بیگم صاحب بہت اچھی تھیں، ہم سب کو ہی بہت خیال کرتی تھیں۔ میکال صاحب کے پیدائش کے وقت میں ان کی خدمت میں حاضر تھی۔ پھوپھو نے طویل ذکر چھیڑ دیا۔ لیلک اپنی ماں کے بارے میں کچھ سوال کرتی تو وہ جواب لازمی دیتی۔ پھر جب اس کا دل بھرنے لگا تو وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ تمام عورتیں حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھتی رہ گئیں۔ ارے عرفہ، تم کیا پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ وہ دیکھو اٹھ کر ہی چلی گئی۔ پتہ نہیں کیسے ہمارے ساتھ یہ گزارا کریں گی۔ مامی صحیح کہہ رہی ہیں، یوشے کو یہ محترمہ ہی ملی تھی، مزاج تو مل نہیں رہے، کسی سے بات کرنا تو وہ پسند نہیں کرتیں۔ مائدہ کے لہجے کی کڑواہٹ پہ عرفہ نے اسے گھورا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ چپ کر کے جاؤ اور بھابھی کی کچن میں مدد کرو۔ عرفہ کی جھاڑ پہ من بناتے وہ زرغونہ کے ساتھ نکل گئی۔ نجف لیلک کے پیچھے گئی تھی۔ اسے صحن میں پلر سے سر ٹکائے کھڑا دیکھا تو سر پہ پہنچ گئی۔
تم میری جان چھوڑو گی؟ لیلک تنگ آئی۔ نہیں سوری، میں ایسی ہی ہوں، آپ مجھے اپنا دوست بنا سکتی ہیں؟ ہاں، میرے اور آپ کے اسٹینڈرڈ میں فرق ہے، پر کیا ہوا، اب تو ہم ایک ہی خاندان میں ہیں۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی بات پہ لیلک لاجواب ہو گئی۔ جتا رہی ہو؟ نجف نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں تو سچ بولتی ہوں میں بس، معصومیت سے کہا۔ یو نو واٹ، تم سب مجھے اس وقت برے لگ رہے ہو۔ میں بھی؟ تم سب، درستگی سے کہا۔ نجف کو جھرجھری آئی۔ پسند تو بدلتی رہتی ہے، آئے میں آپ کو گھر دکھاؤں؟ ویسے اتنا چھوٹا بھی گھر نہیں، محلے کا سب سے بڑا گھر ہمارا ہے۔ شان سے اس نے موضوعی انداز میں کالر کھڑی کی۔ کفت سے اس کے حرکات دیکھتی رہی۔ کیا کروں گی یہ چڑیا گھر دیکھ کر؟ آپ ایسی ہی اکڑ مزاج، مطلب ساری باتیں منہ پہ بول دیتی ہیں۔ نجف کو حیرت ہوئی۔ ہاں، دل میں رکھنے سے انسان کے اندر چور پیدا ہو جاتا ہے۔ میں جیسی ہوں سب کے سامنے ہوں، مجھے شوق نہیں لوگ میری اچھائیوں کی تعریف کریں، پر انسان کو نرم ہونا چاہیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ بازو لپیٹ لیے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کے لیے آپ کے دل میں نرمی ہے۔ کیا میں وہ خوش نصیب بن سکتی ہوں؟ سنو لڑکی، دوسرے آپ سے خوش ہوں یا یہ میٹر نہیں کرتا، اللہ آپ سے خوش اور راضی ہو یہ میٹر کرتا ہے۔ ایک دم اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا، شاید چند دن پہلے کہیں پڑھا تھا۔ تو اللہ آپ سے خوش ہے؟ نہیں، پتہ نہیں، میں بہت گنہگار بندی ہوں، نافرمان سی۔ وہ مجھ سے خوش نہیں، اور محبت کرتا تو اس مشکل میں نہیں ڈالتا۔ میری دعا اس نے نہیں سنی، سب کچھ چھین لیا گیا۔ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، نہ ماں باپ نہ ہی رشتے۔ وہ نا امید کے گڈھے میں گر چکی تھی۔ میری مدرسے کی باجی کہتی تھی اللہ ہم سے پیار بہت کرتا ہے، وہ دعا نہیں سنتا تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں کسی بڑی نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے، بس ہم دیر سے سمجھتے۔ اور آپ غلط کیوں سوچتی ہیں؟ اللہ نے آپ کو نئے رشتے نوازے ہیں جو آپ کو بہت پیار دیں گے۔ وہ تمہاری چچی کل سے ان کو میں ہضم نہیں ہو رہی۔ اور وہ کزن کیا نام ہے بتایا تھا؟ مائدہ۔ اس کی آنکھوں میں بھی میں نے اپنے لیے تنفر دیکھا۔ اور تمہاری امی، وہ ایک پہیلی سی ہیں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی۔ آدھے لوگ کو میں یہاں برداشت نہیں، اور مجھے تم سب برداشت نہیں۔ وہ بہت تلخ تھی۔ اس کی باتیں اگر نجف کو تکلیف دے رہی تھی تو اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔